السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آمین۔ سورہ کہف آیت 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ہم دیکھیں تو ہم مختلف ٹائم میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، گھر کے کاموں میں بزی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کہیں شادی پہ ہم جا رہے ہیں، کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر بچوں کو دیکھنا، ان کی اسٹڈیز، یہ سارے کام کہیں پہ ہم سچائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ٹائم ہم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے ہماری فل ٹائم، کہ کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ایون ہم سو بھی رہے ہیں تب بھی ہماری وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہا ہے۔ تو یہ سارا جتنا کچھ لکھا جانا ہے، یہ سب کیا ہے جو ریکارڈنگز ہماری چل رہی ہیں، یہ سب ہمارا اعمال نامہ ہے، اور ان سب کی ہم سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے کہ اگر کوئی کام ہم نے کیا تو وہ کیوں کیا۔ دنیا کی زندگی میں ہم کچھ بھی کریں گے، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہو اور چاہے وہ کوئی بڑا کام ہو، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ انسان کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو اس چیز کا انسان کو پھر اس وقت شدت سے احساس بھی ہوگا، اور قرآن پاک کی آیت ہے، انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ کہ جب وہ نامہ اعمال اپنا دیکھے گا تو اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ آج ہم دیکھیں صبح سے شام تک کس میں ہم بزی ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں، اپنی روٹین میں، کبھی کیا کام کر رہے ہیں، کبھی کیا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہم نے دنیا کو دیا اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے ہمارے پاس، اس میں 5 نمازیں ہیں، اور 5 نمازوں کو اگر ہم پورا بھی ٹائم دیں تو 1 گھنٹہ بنتا ہوگا۔ تو 24 گھنٹوں میں سے اللہ نے ہم سے 1 گھنٹہ مانگا ہے، تو کیا ہم وہ دے رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا نا، لیکن جب ہم آگے جائیں گے اور نامہ اعمال ہم دیکھیں گے تو اس وقت انسان پھر یہی کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ تو اس وقت کا وہ کاش کہنا، افسوس کرنا، رونا، گڑ گڑانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ آج ہونا ہے کہ آج ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے کاموں کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیں۔ اب یہاں نامہ اعمال کو کہا گیا ہے الکتاب، ما
حاضہ ما حاضل کتاب، ما لی حاضل کتاب، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ اور کتاب میں بھی دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک ایک حرف لکھا ہوتا ہے، اگر وہ حرف صحیح نہ لکھے ہوں، لیٹرز ٹھیک نہ ہوں، تو ورڈ نہیں بنتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اسی طرح انسان کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو عمل ہے، ایون کہ اس کی جو سوچ ہے اچھی ہے تو اس کو دائیں طرف لکھ لیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ والا فرشتہ، اور بری ہے تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ ہماری کتاب زندگی ہے، پوری زندگی کا ہمارا جو ہے وہ ریکارڈ ہے، پورا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا اور انسان کو دیا جائے گا، اور کچھ انسانوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں طرف سے، اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں طرف سے۔ اب جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو ان کی تو پھر سب سے بڑی بدبختی وہی ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ان کے سامنے سے دیا جائے گا اور کچھ کو پیٹھ کے پیچھے سے۔ تو جنہیں سامنے سے دیا جائے گا وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جنہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ بائیں ہاتھ والے۔ کہ وہ جو نامہ اعمال کا پکڑایا جانا ہے، وہیں سے انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے ساتھ آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ اور جو کچھ فرشتوں نے لکھا ہوگا وہی اس میں درج ہوگا، اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب نامہ اعمال کے گناہ کیا ہیں؟ دو طرح کے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ گناہ، اور ایک ہے کبیرہ گناہ بڑے گناہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ سمجھانے کے لیے کہ کبیرہ زور سے ہنسنا ہے، کہکا لگانا ہے، اور صغیرہ گناہ کیا ہے؟ مسکرانا۔ اب ہم نے اسمائل کی، مسکرائی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اتنا سا بھی عمل کرتے ہیں، ہم کسی کو اگر بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، غصے سے، نفرت سے، تو نگاہ بھی ہماری لکھ لی جاتی ہے۔ اب وہ نظر کسی کو نہیں پتہ کہ ہم نے کسی چیز کو کس نظر سے دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نگاہیں بھی جانتا ہے، اور فرشتہ وہ نگاہیں بھی ہماری لکھ لے گا۔ تو چھوٹے اور بڑے سارے گناہ جو ہیں وہ لکھ لیے جائیں گے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ یہ ہیں کہ کسی غلط چیز کو ٹچ کرنا، اور کبیرہ گناہ کیا ہے کہ پھر جو جسٹ ایک ٹچ کرنا ہے وہ صغیرہ میں آ جائے گا، اور کبیرہ میں پھر جو قرآن میں جن کے بارے میں سزا بتا دی، جیسے زنا وغیرہ۔ تو کسی کو اگر ہم غلط ارادے سے صرف ٹچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا لکھ لیا جائے گا کہ ہم نے وہ غلط کام کیا۔ اور اس آیت میں سورہ کہف کی صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا ذکر ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، یعنی ہمارے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی لکھ لی، بڑی بڑی بھی لکھ لی، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھ لیے، بڑے گناہ بھی لکھ لیے۔ احصاھا، احاطہ کرنا، گننا، کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، یعنی ہر چیز وہاں پہ نمبر وائز لکھی ہوئی ہوگی۔ کسی کو اگر ناحق تھپڑ مارا، ایک تھپڑ لگایا، 2، 3، وہ کاؤنٹنگ بھی وہاں مینشن ہوگی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمہ لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے ہائے اور آہ بھی لکھی جاتی ہے، یعنی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے منہ سے جو آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، آہ یا ہائے، وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم اف کہتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز پہ شکایت ہوگی کہ اس نامہ اعمال نے تو ہر چیز ریکارڈ کر لی ہے۔ اب جیسے دیکھیں، ایک ہماری ہوتی ہے وائس ریکارڈنگ، وائس میسیجز جیسے ہم کرتے ہیں، اس میں جسٹ کیا ہے، اگلے بندے کو ہماری وائس جا رہی ہے۔ ایک ہے ہماری جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اگر کوئی ہماری ویڈیو بنائے تو بعض اوقات جب ہم اپنی ہی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش اس وقت ہم نے اس طرح سے نہ بیٹھے ہوتے، ہم اس طرح یہ پوز میں نہ ہوتے۔ تو وہ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو، اور کہاں یہ کہ ہمارا پورا جو لائف سٹائل ہے، پوری لائف ہماری وہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر انسان کو وہی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ
اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک دھاگا کتنا سا ہوتا ہے کہ اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا. نیکیوں اور برائیوں کو ایکسچینج کیا جائے گا، کیونکہ اس دن وہاں پہ اور کوئی کرنسی نہیں چلنی. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی آئے گا کہ جس کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا ڈھیر انبار لے کر آئے گا وہ، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ناحق غصہ کیا ہوگا، کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی کوئی بھی ناحق چیز ہتھیا لی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا. تو اب وہ سارے بندے اس کے پاس آئیں گے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اب اس کے پاس کیا ہے انہیں دینے کے لیے؟ وہ اپنی نیکیاں ان کو دے گا. کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اس نے حق لیا ہوگا کہ وہ اپنی نیکیاں دیتا جائے گا، ایون کہ اس کی نیکیوں کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گا، بلینک ہو جائے گا. لیکن لوگوں کی لائن پھر بھی ہوگی کہ جن کا اس نے حق مارا ہوا ہوگا. اب جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو اب وہ جو سامنے لائن میں لوگ ہیں جس کا اس بندے نے حق دینا ہے جن لوگوں کا، تو ان کے پھر گناہ جو ہیں وہ اس بندے کے حصے میں ڈالے جائیں گے. تو سوچیں ہم نے اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، اور جو 2-4 نیکیاں ہیں وہ جب دے دی جائیں گی اور اگلے بندے کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں تو پھر تو ہماری نجات بہت مشکل ہوگی. تو اس لیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ مس بیہیو تو نہیں کر رہے، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے. اور نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. ہم انسان لکھنے والے ہوتے ہیں نا، تو ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن فرشتے غلطی نہیں کرتے. اور یہ جو فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے کرامن کاتبین، کہ معزز فرشتے ہیں، معزز لکھنے والے ہیں، یعنی وہ لکھنے میں غلطی نہیں کر سکتے. اور سورہ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور انسان کوئی لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتا لیکن اس کے پاس تیز ہوش باش لکھنے والے موجود ہوتے ہیں. یعنی ہم کوئی ایک ورڈ منہ سے بولتے ہیں، فرشتہ فوراً سے لکھ لیتا ہے، وہ لکھنے میں دیر نہیں لگاتا. ایون یہ کہ ہم اگر کچھ کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے یہ کھایا، میں نے پیا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آج صبح سے میں نے یہ کیا، تو وہ سب لکھ لیا جاتا ہے کہ میں نے کھایا، میں نے کھانا بنایا، میں نے صفائی کی، میں فلاں جگہ پہ گیا، وہ ساری چیزیں لکھتے ہیں. اور جمعرات اور پیر کے دن پھر انسان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمارے ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں، جیسے فجر اور عصر کی نمازوں میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. اور پھر کچھ اعمال ہمارے ویکلی جاتے ہیں اللہ کے پاس، جمعرات اور پیر کے دن. تو اس میں پھر وہ اعمال ہمارے ہوتے ہیں کہ جو خیر پر ہوں یا شر پر ہوں. صرف یہ 2 اعمال رہتے ہیں اور باقی اعمال ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ من یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ ہی مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اسی کے پاس ہے اصل کتاب. یعنی اب کچھ ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک برائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نیکی کرتے ہیں، تو اس نیکی کی وجہ سے وہ برائی مٹ جاتی ہے. اب یہ جو مٹایا جانا ہے یہ اللہ کے حکم کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے درود شریف کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں. اب یہ جو کون سی برائیاں اس کی ختم ہوں گی اس درود پاک کے پڑھنے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے. تو کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور کوئی برائی بھی ایسی ہوتی ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے حسد کے بارے میں آتا ہے، حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. یعنی ہم نے بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کسی سے حسد دل میں رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری وہ جو نیکیاں ہیں وہ حسد کھا جائے گا. اسی طرح اگر ہم سے گناہ ہو گئے
جانے انجانے میں ہم نے درود شریف پڑھا تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہمارے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے 10 درجات بلند ہو جائیں گے، ہماری 10 نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ تو ایسی نیکیاں کریں کہ جو ہماری برائیوں کو ختم کرنے والی ہوں، اور ایسی برائی سے ہم بچیں کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جانے والی ہوں۔ کرامن کاتبین کے بارے میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ، جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اور جو بائیں طرف والا ہمارا فرشتہ ہے وہ ہماری برائیوں کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے، اور مرنے کے ساتھ ہمارا اعمال نامہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے تو اس کے بعد ہمارا اعمال نامہ وہاں سٹاپ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک جو صدقہ جاریہ ہم نے کیا، دوسرا جو نیک اولاد ہمارے حق میں دعا کرے، اور تیسرا جو علم ہم نے کسی کو سکھایا اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو یہ 3 چیزیں ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کہ جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دیں گے تو انسان اپنے وہ نامہ اعمال کو پڑھے گا بھی کہ میں نے کیا کچھ کیا، اور لکھنے والے فرشتوں کی کیا صفات ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں جو نہایت عزت والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرشتے پھر اللہ سے پوچھ کر لکھتے ہیں، اور صرف اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا انسان نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی گناہ کی نیت کرتا ہے اور اب جب گناہ کرتا نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ گناہ کر دیتا ہے تو پھر ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ 6 گھڑیاں یعنی کچھ سیکنڈ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے توبہ نہیں کی تو پھر وہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس نے صرف یہ سوچا کہ میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، اب فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی ہے، اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو فرشتہ اور نیکیاں لکھے گا، اور ایک نیکی کا اجر بڑھتا جائے گا ہماری نیت کے اکارڈنگ۔ جب کہ گناہ ہم کرتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی ہم کرتے ہیں صرف نیت میں بھی اجر ہے، اور جب کر لیتے ہیں تو اس پر اور زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس کہتے ہیں اگر گناہ کی نیت کی وہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ ہم بعد میں نہیں کرتے، یعنی ہم نے سوچا کہ ابھی میں اٹھوں گی تو، جیسے فار ایگزامپل کوئی میں نے جو ہے وہ ڈرامہ فار ایگزامپل دیکھنا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کام کے بعد میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، اب وہ گناہ میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، اب بعد میں اگر میں وہ نہیں دیکھ رہی، اس کام کو میں چھوڑ دیتی ہوں تو اس کے بدلے بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہمارا نامہ اعمال بھی آگے نہیں لکھا جاتا۔ پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں، پھر اگر کوئی پاگل انسان ہے جس کی سینسز میں جو نہیں ہے تو اس کا بھی نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا، اور ہمارا باقی لوگوں کا کیوں لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگ اس کو جزا اور سزا دے۔ سورہ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کو پا لے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز کہ جس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے، مزید توڑا نہ جا سکے۔ اور ہماری نیکیاں برائیاں دونوں لکھی جا رہی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، کہ اپنی عام روٹین میں وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا یا سفر میں ہے تو اس نے وہ نیکی چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اسی روٹین سے لکھتے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے حالت بیماری میں جو کوئی اور صحت کی حالت میں جو نیک کام یہ میرا بندہ کرتا تھا، ان کے مطابق اس کا اجر اور ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے بیماری بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روٹین کی نیکیاں اس میں لکھی جاتی ہیں،
اور بیماری کی وجہ سے پھر اور زیادہ اجر بھی ملتا ہے اگر ہم اس پہ صبر کریں۔ اب صرف نیت پہ بھی اگر ہمیں اجر ملتا ہے تو ہمارے لیے تو نیکیاں پھر بہت آسان ہیں۔ رات کو ہم سوئیں تو ہم تہجد کی نیت کر کے سوئیں، اور اگر ہم نہیں بھی آنکھ کھلتی، نہیں بھی پڑھ سکتے، تو اس نیت پہ ایٹ لیسٹ ہمیں ضرور اجر ملے گا۔ اور اگر ہم کسی نیکی کے کام کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف اٹھنے والے ہمارے جو قدم ہیں وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، بے شک ہم ان مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ یعنی ہم دنیا سے چلے گئے، ہم اپنا جو امپیکٹ پیچھے چھوڑ گئے، اچھا یا برا، لوگوں کو کوئی اچھی بات سکھا گئے تو اچھا اجر ملے گا، بری بات سکھا گئے تو برے آثار بھی ہمارے پیچھے آئیں گے۔ تو اس لیے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں تو کچھ آثار ہم اپنے چھوڑ کے جاتے ہیں، اولاد کی صورت میں، صدقہ جاریہ کی صورت میں، کسی کو علم سکھانے کی صورت میں، کسی کو برائی سکھانے کی صورت میں۔ تو اگر نیکی کے کام ہوں گے تو نیکی کے خانے میں ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر برائی کے کام تھے تو برائی کے خانے میں جاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم طواف کے دوران قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم ہمارا لکھا جاتا ہے، اور ہر ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور انسان کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی نیک کام کے لیے سوار ہو کے جا رہے ہیں تو وہ جو ہماری سواری ہے اس کے قدم بھی لکھے جائیں گے، اس میں جو ہم پیٹرول ڈال رہے ہیں اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، اس کی جو ہم گاڑی کی صفائی ستھرائی کروا رہے ہیں، اس کی سروس کرا رہے ہیں، اس پر بھی اجر ہے، ایک ایک درہم پہ اجر ملے گا ہمیں، اور ہر ایک قدم پہ ایک نیکی اور ایک گناہ معافی ملے گی۔ جیسے اب چھوٹی چھوٹی ہم نیکیاں دیکھیں نا، کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوٹی سی نیکی، لیکن اس پر بھی اجر ہے۔ اگر جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں، اور اگر وہ پورا سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں۔ اب جو پہل کرنے والا ہے اسے تو 30 نیکیاں ملیں گی، جو جواب دے گا اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہم کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، تو اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں اور برائیاں ہماری ختم ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم فالتو چیزیں اپنی دیتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں ضرورت وہ ہم اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں، تو اس کا اجر بھی 700 گنا تک بڑھتا ہے، اور وہ پھر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر گھر والوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر ہے۔ نیکی کے بہت سارے کام ہیں، ایون کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی لکڑی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی چیز ہے جس سے ہم ٹکرائے، اس کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا صدقے کا۔ اور اگر ہم خود بچ کے گزر جاتے ہیں تو ہم نے ایک نیکی کا موقع ضائع کر دیا۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے حق میں صدقہ لکھا جائے گا۔ کسی نے ہمارا قرض دینا ہے، ہم اس کا قرض معاف کر دیتے ہیں، یا پورا نہیں بھی معاف کر سکتے، کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں، تو بھی ہمیں اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے ہم سے کچھ قرض لیا اور جب تک وہ بندہ ہمیں واپس دیتا ہے تو جتنا اس نے ہم سے قرض لیا ہے وہ ہر روز اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھتے جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کی پریشانی دور کی، کسی کی بات سنی، اس کو ٹائم دیا، تو وہ بھی ہمارے حق میں صدقہ لکھا جائے گا، اور اس کا اجر بھی ہمارا نامہ اعمال میں جائے گا۔ جیسے نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو ایسے ہی ہماری برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، معمولی گناہوں سے بچتی رہو، کیونکہ یہ انسان کو ڈبونے کے لیے بہت ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتے ہیں، اور دریا سے پھر آگے سمندر، تو وہی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈبونے کے لیے کافی ہیں۔ کہ چھوٹی چھوٹی ہم لکڑیاں جمع کریں تو کیا ہوگا، جب وہ ایک بڑا ڈھیر بن جائے گا تو وہ پھر کسی بڑی چیز کو جلا بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی سے خیانت کی تو وہ بھی لکھی جائے گی۔
ایون کہ نگاہوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم نے کوئی سرگوشی کی، کوئی سیکرٹ کسی کو بتایا، اب اگر وہ اچھا ہے تو ہمیں نیکی ملے گی، برا ہے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ سزا بھی ملے گی اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے خیانت سے بچو، کیونکہ خیانت کار قیامت کے دن شرمندہ ہوگا، اسے سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھی جائے گی اور بڑی بھی لکھی جائے گی۔ اور نامہ اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیسے ہوگا۔ مختلف روایات میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے میدان حشر کی طرف، اور وہاں پہ ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، کوئی ایک انسان بھی بچ نہیں سکے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ بَيْنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب سور پھونکا جائے گا لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے اور کوئی شخص باقی نہ رہے گا۔ اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے اور ہم انسان وہاں پہ ننگے پاؤں بے لباس کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ یا حضرت سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس وقت ہم بے لباس ہوں گے تو کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہر شخص کو اپنی اتنی فکر لگی ہوگی کہ دوسرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اور حساب کا وقت ہوگا اور کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں۔ ہر شخص جو ہے اپنا نامہ اعمال لے گا اور اس کو پڑھے گا، اور وہ ایک دن کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ پاک ہم پہ رحم کریں۔ شدید گرمی ہوگی، سورج بھی قریب آ چکا ہوگا، اور اس وقت لوگ انتظار میں ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ بس ہم سے حساب لیں تاکہ اس انتظار گرمی سے ہماری جان بخشی ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھ سے جنت میں خطا ہوئی تھی، میں نے وہ پھل کھا لیا تھا تو مجھے اپنے رب کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ کہتے ہیں وہ تمام انسان پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب کر لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی جو میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی اللہ سے، میں اس سفارش کا اہل نہیں ہوں، آپ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ پھر سب حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اہل نہیں ہوں۔ بالآخر مختلف انبیاء سے ہوتے ہوتے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد، سر اٹھائیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت پھر نامہ اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ایک تو پرسنلی جو ہے ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور کچھ اعمال آن دا ہول ہوں گے، اجتماعی ہر امت کا بھی نامہ اعمال ہوگا۔ پھر سیدھے ہاتھ والے خوش نصیب ہوں گے اور الٹے ہاتھ والے سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں کریں گے اس میں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیں۔ اور سب سے پہلے جو حساب ہوگا حقوق اللہ میں، وہ نماز کا حساب ہونا ہے۔ اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نیتوں کا حساب ہوگا، اور پھر اس نیت کے اکارڈنگ ایک شہید اور ایک سخی اور ایک عالم لایا جائے گا جن کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ کہ شہید ہونا بہت بڑی جو ہے وہ عزت ہے دنیا میں، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو شہید بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو آج ہم اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کیا ہے۔
کیونکہ دیکھیں ہم بچپن سے حدیث ایک پڑھتے آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج بھی ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں پھر ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، کیونکہ صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا نیک کام بھی ہمارے بائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اب اگر ہم ایک مسجد بنواتے ہیں نا، بہت بڑا کام ہے مسجد بنوانا، لیکن اس میں اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ سوچیں مسجد کا بنوانا وہ سب ہمارا بائیں طرف چلا جائے گا۔ چاہے چھوٹی سی نیکی کریں لیکن اس میں ہم اپنی نیت اچھی رکھیں، کیونکہ نیت کے مطابق ہی اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ اور پھر نیکیوں جیسے دیکھیں سبحان اللہ کہنا، کہتے ہیں کہ جو میزان ہے نیکیوں کو تولنے والا جو میزان ہے وہ آدھا نیکیوں سے بھر جاتا ہے جب ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اگر ہم ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں تو میزان پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ ہیوی ہوگا، اور اس دن یہ نہیں ہوگا کتنی نیکیاں ہیں، بلکہ ایک ترازو ہوگا، ایک طرف انسان کی نیکیاں ہوں گی، ایک طرف برائیاں ہوں گی۔ تو اگر نیکیوں والی سائڈ ہیوی ہوئی تو انسان کی کامیابی، اور اگر برائیاں ہیوی ہو گئیں تو پھر انسان کی بربادی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی نیکیاں کوشش کریں کہ یہ تو ویسے بھی رمضان کو کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار، کہ بہار میں جیسے خود سے خود وہ پودے پھول سبزہ اگاتا ہے، ایسے ہی رمضان میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو اس کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو اس کا اجر آئی تھنک 70 فرضوں کے یا 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیکی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور برائیاں کوشش کریں کہ ہم برائیوں ختم ہی کر دیں اپنے اندر سے، ورنہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور کثرت سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جن لوگوں کو جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل کر لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں ہی نہیں، بس اعمال نامہ دیکھیں اور ہمیں جنت میں بھیج دیں، کیونکہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ تو پھر اس کی نجات مشکل ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت میں بھیج دیں، آسان حساب لیں، بس نامہ اعمال دیکھیں، ہمیں دیکھیں اور ہمیں کہیں جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے کام تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔